فقیر کو بھکاری کو تھیلی ملی، اس میں اتنا پیسہ تھا کہ 17 نسل بیٹھ کر کے کھا سکتی تھا، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، اتنا پیسہ تھا۔ بھکاری ہے، بھیک مانگ رہا ہے، روڈ پر کھڑا، دلی کی جامع مسجد کے سامنے کھڑا ہو کر کے بھیک مانگ رہا ہے، اس کو تھیلی ملی، اس میں اتنا پیسہ تھا کہ وہ کروڑ پتی ارب پتی اسی دور میں بن جاتا۔ جامعہ زندہ باد۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحروں پر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، بحروں پر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، بحروں پر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، بحروں پر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک خدا کی مہربانی بندگی کے حوالے سے آپ نے پیغام سنا ہے۔ آج سے ارادہ کر لیجئے کہ زندگی بھر خدا کی غلامی کرتے رہیں گے، مصیبت ملے گی صبر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، راحت ملے گی شکر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پھر ہمیں ٹھکانے پر پہنچانے کے لیے بھی آتا ہے، دھیان سے سنیے گا، جنازہ پڑھانا بھی آتا ہے۔ دوسرا پیغام تیزی کے ساتھ نکل جائے گا، سیرت النبی کے حوالے سے سنا رہا ہوں، سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں، جتنا ادب کے ساتھ سنیں گے قبولیت کی گھڑی میں جلسہ اتنا قبول ہوگا۔ دھیان سے اس کو سنیے گا جو آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ فقیر کو بھکاری کو تھیلی ملی، اس میں اتنا پیسہ تھا کہ 17 نسل بیٹھ کر کے کھا سکتی تھا، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، اتنا پیسہ تھا۔ بھکاری ہے، بھیک مانگ رہا ہے، روڈ پر کھڑا، دلی کی جامع مسجد کے سامنے کھڑا ہو کر کے بھیک مانگ رہا ہے، اس کو تھیلی ملی، اس میں اتنا پیسہ تھا کہ وہ کروڑ پتی ارب پتی اسی دور میں بن جاتا، لیکن وہ تھیلی لے کر کے اس کو جوگ رہا ہے، مالک کا انتظار کر رہا ہے، مالک کو ڈھونڈ رہا ہے، جیسے ہی مالک پر نظر پڑی وہ تھیلی واپس آ گئی۔ اب مالک نے جو تھیلی کو دیکھا، گن کر کے پیسہ دیکھا تو پیسہ ہمارا، اب وہ کبھی تھیلی کو دیکھتا ہے، کبھی فقیر کو دیکھتا ہے، کبھی تھیلی کو دیکھتا ہے، کبھی فقیر کو دیکھتا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ دیوانہ ہے یا میں دیوانہ ہوں، یا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا ریئل میں حقیقت میں یہی واقعہ ہے۔ بہت دیر کے بعد اس نے حیرت سے پوچھا، رے بے وقوف کہاں سے آئے ہو؟ رانچی سے آئے ہو؟ ایک تو ہاف پاگل ہم ہیں کہ 12 بج جانے کے بعد بیٹھے، ایک فل پاگل آپ ہو کے پیشاب پخانہ روک کر کے بیٹھے۔ تو اس نے پوچھا حیرت سے، ارے اللہ کا بندہ، تم بھیک مانگتے ہو، ایک ایک پیسے کے محتاج ہو، بیگ میں تھیلی میں اتنا پیسہ تھا کہ اس کو رکھ لیتے تو 17 نسل تمہاری تر جاتی، تم نے واپس کیوں کر دیا؟ اس کا جواب سنیے، ایسی محبت اللہ نبی کی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس نے کہا میں نے اس لیے واپس کیا کہ تم عیسائی ہو، تمہارے نبی حضرت عیسیٰ، میں نبی کا امتی ہوں، میرے نبی محمد ہے، اگر میں تھیلی واپس نہیں کرتا تو تم بھی خدا کے سامنے پہنچتے، میں بھی خدا کے سامنے پہنچتا، تم میرے خلاف مقدمہ کرتے، میرے نبی بھی وہاں موجود ہوتے، تمہارے نبی بھی موجود ہوتے، تمہارے نبی کا تو سر اونچا ہو جاتا، میرے نبی کا سر جھک جاتا، میں اپنے نبی کے سر کو اٹھانا تو دیکھ سکتا ہوں، جھکانا نہیں چاہتا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ گھر کا سارا مال چوری ہو گیا اور آدمی نے معاف کر دیا چور کو، لوگوں نے کہا کہ اس کا تو ہاتھ کاٹنا چاہیے،
اس کو تو جیل میں ڈالنا چاہیے، اس کو تو پھانسی پر چڑھانا چاہیے، زندگی بھر کا کمایا ہوا پیسہ اس نے لوٹ لیا، لیکن گھر کے مالک نے معاف کر دیا۔ اب اس سے پوچھا رہے اللہ کا بندہ معاف کیوں کر دیا؟ یہ تو آدمی معافی کے لائق نہیں تھا، تم نے اس کو کیوں معاف کر دیا؟ اس کا جواب سنیے، اللہ ایسا عشق سب کو نبی سے عطا فرمائے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے معاف کر دیا، اگر میں معاف نہیں کرتا تو اس کا جھگڑا میرا جھگڑا خدا کی عدالت میں پیش ہوتا، اور جتنی دیر جھگڑا حل نہیں ہوتا اتنی دیر ہمارے نبی کو جنت سے باہر کھڑا رہنا پڑتا۔ میں اپنے نبی کو جنت کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں، باہر کھڑا دیکھنا نہیں چاہتا۔